ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہاں، راہ حق کا پروگرام، اور حق کے راستے کے لیے جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ قرآن کا کیا ہے، قرآن کی تفسیر کا کیا ہے. بریک میں جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب کفر کی بات آ جائے اور اسلام کی بات آ جائے تو ہمارے لیے سارے موضوعات ایک طرف، لیکن ہم نے اپنے خوبصورت مذہب اسلام کو اس خوبصورتی سے بیان کرنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو چیز ترجیح جس کو ہم دیتے ہیں، فوقیت جو رکھتی ہے، جس کو ہم کہہ دیں کہ انگلش کا جو لفظ بولتے ہیں ٹاپ آف دی لسٹ، ہماری زندگیوں کے اندر جس کو ہم سر فہرست رکھتے ہیں، وہ قرآن ہے یا اسلام ہے. اسلام ہے تو قرآن ہے، قرآن ہے تو اسلام ہے. جو چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ، کیونکہ اگلی آیت کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ کفار کے لیے تو ایک پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ اگر انکار کر دیا ہے اللہ کی ذات کا، اور جس طریقے سے قبلہ نے پہلے فرمایا کہ اگر اللہ کی ذات کا ڈائریکٹلی انکار نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایسے ہیں لوگ جو اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن وہ سرکار دو عالم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ ڈما ڈول ہیں، یا وہ ڈائریکٹلی سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ حضور کی ذات کو نہیں مانتے، تو وہ بھی اسی کھاتے میں ہیں. یعنی وہ بھی دائرہ اسلام سے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے یا مذہب اسلام سے. اب ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے چونکہ یہ تو چیزیں بیان فرما دی، ساری باتیں اور ساری خوبصورت بحث ہم نے کر لی، لیکن اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کفر اور اسلام کی، کہ کفر ایک مذہب ہے پورا اور اسلام بھی ایک مذہب ہے. اب ان دونوں کو اس اندازے سے ہم نے جا کے ڈسکس کرنا ہے کہ میں اگر کل کہیں پہ بھی نا اپنے مذہب کا پرچار کرتا ہوں، اپنے مذہب کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ پورے طریقے سے میں اس کی پروموشن کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں نے مذہب اسلام کا ایک سپاہی بننا ہے، اور اس سپاہی کی حیثیت سے میں جا کے معاشرے کے اندر، میں جا کے کسی ایسے ملک کے اندر، کسی ایسی سوسائٹیوں کے ہم آج کی ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ آج کل جن یونیورسٹیز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں جہاں پہ مسلمان بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ کرسچن بچے بھی ہیں، وہاں پہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچے بھی ہیں. یہ میں اپنی زندگی کا تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اس کے علاوہ میں کہیں بات کروں گا جب بات ہماری ختم نبوت پہ آئے گی، چونکہ کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. لیکن اب بات یہاں تک ہے صرف کفر اور اسلام کی. اب وہ جو دوسرے مذاہب کے بچے ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں. اب بعض اوقات قبلہ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، اور بعض انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اسلام کو جاننے میں، اس کو پہچاننے میں، اور کہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے، اور یہ سوالات ہم سے بھی کیے جاتے ہیں سوسائٹی میں، یار کہیں اگر کسی ایسے لڑکے کے ساتھ، ایسے بچے کے ساتھ، ایسے بندے کے ساتھ اگر کہیں ہماری بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، کہیں اگر ہماری کوئی تکرار ہو جاتی ہے، تو اس کو کنونس کرنے کے لیے، اس کو کسی بات پہ منانے کے لیے کون کون سی ٹرکس ہیں جو یوز کی جا سکتی ہیں. اب مذہب اسلام کی جو خوبصورت ادائیں ہیں نا، ہم نے چند چیزیں ڈسکس کرنی ہیں تو بہت ساری چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ یوسف پارہ نمبر 13، اللہ جل وعلا اپنے حبیب حضور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے قل ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت سے. بصیرت دل کی روشنی کو کہا جاتا ہے، بلا شبہ، کہ جس میں تدبر ہو، فہم ہو، موقع شناسی ہو، مردم شناسی ہو. اور جو آپ ٹرکس پوچھ رہے ہیں نا، تو موقع شناسی اور مردم شناسی، اور پھر اس کے لیے تدبر، حکمت. انا و من اتبعنی، جو میرے فالوورز ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، ان کا بھی یہی طرز عمل ہے، ان کا طریقہ دعوت بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جب ہم نے دین اسلام کی دعوت دینی ہے تو دین اسلام کی دعوت کے لیے عقل اور نقل دونوں چیزیں ہیں. بالکل، نقلی اور عقلی دلائل بھی ہمارے پاس ہوں. لیکن قرآن مجید، برہان رشید دلائل کو کتنی جگہ پر بیان کر رہا ہے کہ تمہارے پاس آ گئے دلائل، آ گیا ایک روشن معجزہ. تو پھر قرآن کا اسلوب اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ یعنی سمجھانے کی غرض سے مثالیں بھی دیتا ہے. بالکل. اب یہاں یہ آج کے دور میں نا آپ کے توسط سے یہ کرنا چاہوں گا کہ بسا اوقات جو نا اس کی تھوڑا لفظ وہ کر دوں کہ ہم بسا اوقات کو نا بعضی اوقات کے مطلب میں بول رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات کا مطلب اکثر اوقات ہوتا ہے.
یہ اچھا، تھوڑی سی غلط العام یہ غلط لفظ ہے، ٹھیک ہے کہ ٹھیک بسا ہے اوقات جو ہے نا وہ ہم بعض اوقات کے معنی میں لے کر بول رہے ہوتے ہیں. یہ بسا اوقات کا مطلب اکثر اوقات ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا، یہ بڑا نکتہ زبردست اٹھایا ہے. جی ہم جی کہیں پہ یہ جو نا تصحیحی کلمات ہوتے ہیں نا جن کو جو درستی کرنا کلمات بہت ضروری ہے. حت الامکان حت الوسع ہاں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ الفاظ کی الفاظ بیچ میں آئے درستگی وہ یا ضرور. جی بالکل ایک وہ لفظ بولتے ہیں بے فضول، بے فضول بولتے ہیں، اور یہ میں نے سر اکثر سنا ہے. جی بالکل یہ کچھ لوگ بولتے ہیں. ناظرین کرام، اگر کوئی بولتا ہے بندہ تو وہ ضرور اس بات کو بھی اس یہ ٹائم انہوں نے سن لیا ہوگا اس چیز کو. بے فضول بولتے ہیں یہ چیز بے فضول ہے، حالانکہ بے فضول کا معنی یہ ہے کہ فضول نہیں ہے یہ. بالکل. اس کے اوپر اگر جائیں تو اچھا ٹھیک ہے، بات جاری رکھیے. ہاں، تو میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر اوقات ہاں جی یوں ہوتا ہے. بات کیا چل رہی تھی کہ خدا تعالیٰ کے حوالے سے، ذات باری تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے، جی اور یا پھر یہ ہے کہ آج کے دور میں جو نئی نسل ہے ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، تشکیک پیدا کی جا رہی ہے، شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں. اور پھر اگر کوئی ایسا سوال لے کر کسی عالم کے پاس، مولانا کے پاس آتا ہے تو ان کا رویہ بڑا تلخ سا ہوتا ہے. فوراً سے پہلے ان کی بات کو سمجھے اور سمجھانے کے بغیر ہی فٹافٹ راندے درگاہ کرنے کی کوشش کی اچھا، جاتی ہے. دین یہ سکھاتا دیکھیں، بھی میں نہیں ہے. عرض کر رہا ہوں کیونکہ ٹرکس آپ نے پوچھے ہیں تو ہاں، اعلیٰ بصیرتن، بالکل بصیرت اور حکمت کا معاملہ ہونا چاہیے. بالکل اور ایسے. پھر قرآن دوسرے مقام پر خود کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 چیزیں بتا دی ہیں. حکمت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کیا کہ بات گفتگو کیا ہو کہ وہ الفاظ کوثر و تسنیم میں دھلے ہوئے ہوں. کیا بات ہے. آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا جی جی کوثر و تسنیم کا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے جب حسن کا ذکر کر دیا ہے، اب حسن کو آپ نے حسن اور خوبصورتی نہیں کہہ دینا. اچھا، اہل علم شخصیات کی نا خوبصورتی بھی یہی ہوتی ہے. قبلہ نے بات کی ہے. میں خوشامد تو میں اگر حدیث کی روشنی میں کہوں تو مفہوماً یہ بھی کروں گا، خوشامد تو جائز ہے، لیکن ایک چیز وہ ہوتی ہے جو کسی کی شخصیت کی خوبصورتی ہوتی ہے اور کہیں کہیں ہوتی ہے. اہل علم شخصیات کی خوبصورتی اور علامت جو ہوتی ہے، جو سائن ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں جسے، جو علامت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ الفاظ بول رہے ہیں نا وہ بڑا ناپ تول کے الفاظ کو بولتے ہیں، اور پھر وہ الفاظ بولتے ہیں جن کو شاید ہم لوگ نوٹ نہیں کرتے. بعض اوقات ہمارے جلسے جلوس، سیرت کانفرنسز، کچھ ایسی جو محافل ہوتی ہیں ان کے اندر ناظرین کرام ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. ہم انگلش کے ورڈز کو نا بڑا غور و تفکر کے ساتھ اس کے اوپر جو سنیں گے کہ یار یہ لفظ بول دیا اس نے، اس کو میں جا کے سرچ کروں، اور میں خود انہی لوگوں میں شامل ہوں. اب یہ اہل علم شخصیات کے ساتھ بیٹھنا، ان سے یہ چیزیں سننا اور یہ باتیں سننا اور اردو ادب کے الفاظ سننا، جس قدر انہوں نے خوبصورت الفاظ کے ساتھ وہ طریقہ کار جو اپنایا، یہ چیزیں انسان کو سیکھنی چاہیے، سننی چاہیے. تو ہم بات کو جاری میں رکھیں. جی جی بالکل. دیکھیں، ساتھ ساتھ قرآن ہمارے لیے راہ حق ہے، تو راہ حق کے عنوان سے جب ہم اس کے راہی بننے چلے ہیں، ہاں جی اور پھر ہمارا اعلان بھی ہے کہ آپ بھی ہمارے ہمراہ بنیں. بالکل تو بالکل. میں عرض کر رہا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. نمبر 1، جب بلانا ہے تو حکمت، اس میں فہم ہو، اور پھر موعظت حسنہ کہ الفاظ، انداز جو میں نے عرض کیا تھا کہ کوثر و تسنیم میں دھلے ہوئے ہوں. اللہ. اور پھر عرض کروں کہ وہ الفاظ موتیوں کی طرح ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوں، جو دل کی اللہ سبحان تختیاں، اللہ. دل کے دروازے، دریچے جو ہے نا کھول کر اندر جو ہے نا وہ رچ اور بس جائیں. سبحان اللہ. بے شک. اگر یہ پہلی 2 تدابیر کارآمد نہیں ہوتی تو پھر قرآن کہتا ہے جادلہم باللتی احسن. ڈیبیٹ بھی اگر کرنی ہے نا، مباحثہ بھی کرنا ہے، مناظرہ بھی کرنا ہے، اور مجادلہ، جادلہم باللتی احسن، اس کا طریقہ بھی احسن ہونا چاہیے. کیا بات ہے. احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے اچھا جو مجادلے کا انداز ہے وہ ہونا وہ چاہیے. ہونا چاہیے. فجادلہم زبردست باللتی احسن. زبردست. کیا بات ہے. اب یہاں سے کفر و اسلام کی بات، اسلام کی طرف منکرین کو بلانے کا اسلوب، سوال یہ تھا. تو آج تو یہ ہے کہ میں اپنے فروعی مسئلے میں، فقہی مسئلے کے لحاظ سے
یعنی اگر میرا ایک الگ نقطۂ نظر ہے، آپ کا ایک الگ نقطۂ نظر ہے، تو میں اپنے نقطۂ نظر پہ آپ کو لانے کے لیے ہر جو ہے ممکن نا کوشش کریں گے، ہر بالکل ایسے ممکن کوشش، تو یہ ایک تہذیب کے اندر دائرہ کار جو ہے نا وہ بیان کیا کہ بھئی ہر ممکن کوشش، ہر ممکن کوشش نہیں، ہر اخلاقی اور معاشرتی حد کو پلانگ کر، بلکہ روند کر اپنا نقطہ نظر آپ پر مسلط کرنا چاہوں ہاں، گا۔ ایک ہوتا ہے مسلط کرنا، حاوی کرنا، اور ایک بالکل، ہے کہ کسی کو، لے کر چلنا، جس طریقے سے آپ نے ٹھیک ہے نا؟ کہا کہ نبی کریم جان کائنات کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو وہ طریقہ کار اپنانا، کسی کے دل میں اسلام بالکل کے لیے بالکل بالکل رغبت ڈالنا، یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ اصل میں کسی مسلمان کو بالکل اپنانا بالکل چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ ہوں، اسلام کو ثابت کرنا ایک عقلی طریقے سے بھی، پھر ٹھیک ہے، نقلی طریقے سے بھی، ہاں یعنی جی، جو روایات ہیں ان کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے، پھر موجودہ دور ہوں، ینگسٹر جو چاہتے ہیں جی، وہ ہر چیز کو یہ کہتے ہیں بھی لاجیکل وے سے ہمیں سمجھایا جائے۔ ہم سیکھ پا ہوتے ہیں، کوئی سوال لے کر آ جائے کوئی، اگر ہم سب سے پہلے اس کو معترض بناتے ہیں، سائل نہیں بناتے، جبکہ اچھا، سائل اور معترض میں فرق ہوتا ہے۔ ہوں، ہماری نئی نسل جب سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈھیلے جا رہے ہیں، الہاد ان کے ذہنوں میں جو ہے نا وہ اندر ڈالا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں علماء کو چاہیے کہ وہ طبیب حاضر کی طرح ایسے لوگوں کو، ایسے معترضین کو کیا سمجھ کر کہ یہ ذہنی طور پر پاسماندہ ہیں، ہوں، ان کے لیے ہم نے اب کوئی اچھا جو ہے نا وہ لاہ عمل تیار کرنا ہے، اور ان کو اسلام کی طرف لانا ہے، اسلام کے قریب کرنا ہے، نہ کہ ان کو وہ بیزار دھتکار کرنا، کر ہاں، متنفر کرنا ہے۔ جی ہمارا بالکل، طریقہ کار یہ نہ ہو۔ بالکل میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا۔ انہوں نے لفظ معترض استعمال کیا ہے، اعتراض کرنے والے۔ اعتراض کرنے والے کون لوگ ہیں؟ میرے ذہن میں نا فوراً ایک لسٹ آ گئی ہے۔ چونکہ ہم بھی اسی معاشرے کے ایک جوان طبقے سے، نوجوان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ناظرین کرام اور بے شمار میرے سننے والے بھی ہوں گے، کہ بلا نے یہ بات کی نا معترض، میں نے اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے تھرو، کیونکہ سوشل میڈیا ایک پاور ہے، نو ڈاؤٹ یہ پاور ہے تو ہے، اس کے ذریعے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ آج ٹچ موبائل ہر بندے کے پاس، اسمارٹ فون اور یہ ڈیجیٹل جتنی بھی ہماری ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں نا، ہر انسان کی ایکسیس میں ہے۔ اب اس کو یوز کرتے ہوئے ہر دوسرا بندہ یوٹیوب کے جو میں ایک لفظ استعمال کروں کہ ہم نے نا اپنے جو جن کے ہم پیروکار بن گئے ہیں، جو اپنے رہبر و رہنما اور مربی بنا لیے ہیں، جو مرشد بنا لیے ہیں، جن کے پیچھے ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے، ہمارا یوٹیوب سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، یوٹیوب پہ ختم ہوتا ہے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں، یہ ایک ظاہر ہے ایک ہمارا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے بہت اچھی چیزیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن آج کے بچے کو نا، یا آج کے جوان کو، نوجوان کو، اگر کہیں پہ میرے ساتھ میری زندگی کا ایک اپنا تجربہ ہے، میں قبلہ آپ سے بھی شیئر کر دوں، سننے والوں سے بھی کر دوں، کہ آپ اگر کسی سے کسی بھی بات کا کوئی ریفرنس لیتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں، پروف لیتے ہیں، اور اس کو پوچھتے ہیں بھائی جان اس کو ایکسپلین کرو، اس کا پروف دو، اس کا ثبوت دو، تو انتظار یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن سے ثبوت ملے گا، یہ احادیث مبارکہ صحاح ستہ سے ثبوت ملے گا، یہ سرکار دو عالم کی کسی خوبصورت الفاظ، ان کے کہیں خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ ہمیں سننے کو ملیں گے کہ بھائی جان یہ ثبوت ہے، اور ہم خاموش ہو کے اس پہ سر تسلیم ہم کریں گے۔ یہ ایک انتظار ہوتا ہے ہمیں کہیں پہ بھی جب ہماری کہیں بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، لیکن ہمیں ثبوت کیا ملتا ہے جی؟ فوراً موبائل اٹھایا، یوٹیوب پہ سرچ کیا، میں نے فلاں مولوی صاحب کا نام بھی نہیں پتا۔ اچھا یہ بھی بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، اچھا ان کو مولوی صاحب کا نام بھی نہیں پتا، کون سے علامہ صاحب، کون سے عالم صاحب۔ جب کھولتے ہیں اور کوئی ڈاکٹر نکلتا ہے، کوئی انجینئر نکلتا ہے، کسی کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مذہب اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہماری پوری جو ایک اسلام کی ظاہر ہے، ہم نے اگر دیکھیں اب بیماریاں ہر انسان کے ساتھ لگتی ہیں، بعض اوقات ویدر کنڈیشن کی چینجنگ کے باعث ہمیں بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بڑھاپے کی عمر میں جا کے ہمیں بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس ساری سچویشن کے اندر ہم ہمارا جو رخ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی طرف ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، ہم نے گھر بنانا ہے، ہم نے بلڈنگز بنانی ہے، ہم نے کاروباری معاملات شروع کرنے ہیں، ہم نے ایک پورا اپنے بنگلے کو تشکیل دینا ہے، اس کا نقشہ بنانا ہے، ہم نے انجینئر سے رابطہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں ریلیونٹ شعبہ جو ہے
اس سے ہم جا کے مستفیض ہوتے ہیں یا اس سے جا کے ہم ہیلپ لیتے ہیں. یہ ہمارا طور طریقہ اور شیوا ہے جو ہم نے سیکھا ہے, ہم نے جانا ہے, اور یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے, اس کے اندر کوئی فلاسفی بالکل بھی ہے نہیں ہے. اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم نہیں دیکھتے یار یہ دین کا, یہ انسان کتنا بڑا ہے, کتنا عالم ہے, کتنا فاضل ہے, کتنا اس کو دین کا علم ہے, کتنی اللہ کی قربت ہے, کتنا قرآن کا علم ہے, کتنا یہ. بعض تو ایسے بھی لوگ ہیں جو انجینئرز میں تو ماشاءاللہ بڑے وہ اچھے سی جی پی اور بڑے اچھے ان کے جو گریڈز ہوں گے, لیکن جب قرآن کی کہیں کوئی تلاوت, قرآن کا کوئی خوبصورت جملہ پڑھنے کا موقع ملے یا کوئی ان کی زبان سے سننے کا موقع ملے تو معاذ اللہ استغفر اللہ, اس کے اندر بھی نہ تو تجوید ہے, نہ قرات ہے, نہ خوبصورتی ہے, نہ کوئی تزئین و آرائش ہے, نہ کوئی ان کی زبان کے اندر وہ چاشنی ہے. تو یہ علماء ہیں, یہ اہل علم شخصیات ہیں. جس طریقے سے ہم اگر کہیں ناپے تولے لوگ یہاں بیٹھ کے بٹھا کے ہم ان سے مستفیض ہوتے ہیں, ان سے اپنے علم کی اضافت کا سبب بنانے کے باعث ہم اسی نیت کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں, تو اس کی واحد وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو پیغام دینے والا ہو وہ پازیٹیو ہو. جیسے قبلہ نے بات عرض کی ہے, یہ میں نے صرف معترض کے بعد اوپر میں نے بات کی ہے اور اتنی ساری لمبی بات کر دی ہے کہ آج کے نوجوان اعتراض کہاں پہ کرتے ہیں, فلاں یا تو وہ عظیم ہستیوں کے اوپر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں, اولیاء کاملین کے اوپر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں, اور ایون کہ صحابہ کرام کی جو خوبصورت ہستیاں ہیں ان کے اوپر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بدبختی تو یہی ہے ہماری کہ ہم یہ اعتراضات کس کو سن کے کرتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی داڑھی رکھی ہے, ٹوپی لگائی ہے, پگڑی پہنی ہے, اور بڑا جناب جبہ و دستار اور بڑا ماحول ہے اور بڑا کریٹ کیا ہوا, اور بڑے آگے پیچھے کتابیں, اور آگے تو صحائح ستہ کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اور یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. میٹر کیا کرتا ہے, جس طریقے سے قبلہ نے فرمایا کہ زبان کا حسن کردار. اور یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ لکھا تھا قبلہ, میں اس کے اوپر کیونکہ وقت ہمارا آلموسٹ کلوز ہو گیا ہے, میں آخر پہ یہ دونوں چیزیں میں بیچ میں ڈسکس کر دیتا ہوں, اس کو آپ نے اختتام پذیر کرنا ہے. ایک یہ چیز آپ نے بات کی تھی کہ ہم اگر کسی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں, کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں, تو ان کا جو جواب ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ کس انداز کے ساتھ وہ ہمیں جواب دیتے ہیں. یعنی ان کو یہ شائستگی اختیار کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے, اور ایسے لوگ ہیں, آپ جیسی شخصیات ہیں, یہ بے شمار ایسی شخصیات ہیں جن کا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور معاملات ہوئے ہیں, یہ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن جن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے ان کو ٹارگٹ کرنا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی بھی انسان آتا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری چیز میں نے یہاں عمل کی ہے کہ آپ کا عمل خود ہی بتا دیتا ہے کہ میں نے جو بات کی تھی نا کہ آپ کسی بھی غیر مذہب کو, بے دین کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ نے اپنے عمل کو بھی سیٹ کرنا ہے. جب آپ بھی کانوں میں بالیاں ڈال کے, میں بڑی ایک غور طلب بات کر رہا ہوں, اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گا ناظرین کرام, لیکن آج میں شارٹ کٹ, آج بھی اگر آپ اپنے کانوں میں بالیاں ڈال کے اپنے جو, میں ان شارٹ یہی کہہ دوں کہ جس طریقے سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے, آپ کا جو گیٹ اپ ہے, اس گیٹ اپ سے یہ مشکوک گیٹ اپ بنا دیں اگر آپ اپنا لباس ہے, اپنے ہیئر سٹائل ہے, اپنے داڑھیوں کے ناوذ باللہ سنت رسول کا مذاق اڑانا, اس طرح کے سٹائل, اگر یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ یہاں باتیں کریں جی میں نے فلاں کو مسلمان کرنا ہے, میں نے فلاں کو اس طرف لانا ہے, اور میں نے اپنے دین کا حسن بتانا ہے, تو معذرت کے ساتھ آپ ابھی ایلیجیبل کرائٹیریا کے اوپر پورے طریقے سے نہیں آ رہے, نہ اتر رہے ہیں. اس لیے آپ اپنے آپ کو درست کریں, اپنے عمل کو درست کریں. تو عمل بڑا میٹر کرتا ہے. ایک عمل ہے, اور دوسرا آپ اگر علماء کی بات کریں تو ان کے اندر جو حسن تکلم ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. دیکھیں حسن تکلم کی بات آپ نے کی, اور حسن بصیرت کی, حسن کردار کی. ہاں جی, شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے. ہاں یہ بات ہم نے کل بھی کی تھی. جی ہاں بالکل, جی, کسی کے دل کو خرید کر کھود کر اندر جھانکنے کی وہ تو کسی انسان کو یہ صلاحیت اللہ جل وعلا نے دی ہی نہیں بلا ہے. شبہ بلا شبہ. اب رہی بات یہ کہ ہم نے جب متاثر کرنا ہے, اور جو آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ آج کوئی بہروپیہ اگر مارکیٹ میں آیا ہوا ہاں ہے جی, اور غلط سلط نظریات کا پرچار کر رہا ہے, ایسے وقت میں ہم نے راہبر اور رہزن کا فرق رکھنا ہے. کیا کہ بات ہے, زبردست. ہزاروں پھرتے ہیں رہبر کا روپ دھارے رہزن یہاں. تو رہزن جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کی دعوت دیتے ہیں, وہ اسلام کی دعوت نہیں دیتے. بالکل انہیں ایسے ہی. اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے, وہ مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کے مواقع ڈھونڈتے ہیں.
بالکل ایسے ہی، وہ بالکل ایسے ہی، تیلی زبردست. لگا کر آگ بھڑکانا جانتے ہیں، وہ آگ بالکل بجھانا نہیں جانتے. بالکل تو صحیح. ہم نے یہ فرق رکھنا ہے کہ اس معاشرے میں آگ لگانے والا کون ہے، آگ بجھانے بجھانے والا والا کون ہے. محبتوں کی جو ہے نا وہ موتی پرونے والا کون ہے، جی اور ایک مسلمان کی عزت و عظمت کو اجاگر کرنے والا کون ہے. اور ایک مسلمان کے متعلق، جی مسلمان آج کا مسلمان تو آج کا مسلمان ہے، وہ 14 صدیاں پہلے وہ مقدسات جو قیامت تک کے لیے معیار عملی بنے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کیا ان بات. تک جو ہے نا وہ حرزہ سرائی کرتے. ہرزہ سرائی ہاں اس سے باز نہیں آتا. اور وہ امت کے نوجوانوں میں شکوک و شبہات ڈال کر یاران مصطفیٰ کا تقدس ہائے پامال کر کے وہ سمجھتا ہے اللہ. کہ میں اسلام کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، میں جناب والا بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں نے تو یوں کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا. یہ ساری چیزیں، یہ ساری بے وقوفی کی چیزیں ہیں. وہ جہالت میں جملے مبنی جو ہے بالکل. بازار کے ہاں اندر کوئی دنیا کے علم سے ناشنا شخص، میں بڑی تہذیب میں پروئے ہوئے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کہ دنیا کی ترسگاہوں سے فیضیاب نہ ہونے والا شخص بھی بازار کے اندر، بھرے بازار میں وہ جملے بولنے سے قاصر ہے جو آج دین کا مبلغ ہونے کا دعوے دار وہ الفاظ استعمال بند کرتا ہے. کوٹھریوں میں بیٹھ کے وہ تو الفاظ استعمال کرتے اللہ ہیں. جل ہاں وعلا سے ہم دعا کر بالکل. سکتے ہیں کہ اللہ بہت ہدایت شکریہ، عطا بہت فرمائے. شکریہ، بہت شکریہ کہ مولانا صاحب، مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور بڑی ناپی تولی باتیں کی ہیں، اور ان باتوں کے اوپر عمل اللہ پاک کرنے کی ہمیں توفیق، ہمت، جذبہ عطا فرمائے. انشاءاللہ پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا ہے. ہم کل کے پروگرام میں ملیں گے، اور جو عنوانات ہم کل ذکر کریں گے وہ بھی بڑے سننے والے ہیں. معاشرتی برائیوں کا کلا کما کرنا، معاشرتی برائیوں کو جڑ سے اکھیڑنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور قرآن کو لے کر، قرآن کی روشنی کے اندر یہ سارے معاملات و معمولات کو طے کرنا، یہی چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، یہی خوبصورت باتیں لے کر آنی ہوتی ہیں. کل کے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.